خلیل الرحمان جمیل صاحب جو کراچی سے دور دراز کا سفر کر کے ہمارے ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں، آپ تمام بھائی دل جمی سے حضرت قاری صاحب کا خطاب سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ حضرت محتمم جامع حاضہ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، صدر مجلس انتظامیہ، علماء کرام، خطباء اعظام اور مرکز توحید کے
اہل توحید بھائیوں بہنوں ماؤں بیٹیوں، ہم یہاں ایک سالانہ تقریب کے حوالے سے جمع ہیں۔ اگرچہ اس ناچیز کی یہ پہلی حاضری ہے، الحمدللہ رات گئے تک آپ کا یہ ذوق، آپ کی یہ بیداری اور دین سے وابستگی اور محبت دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ حضرت قاری صاحب نے ایک ایسا بوٹا لگایا ہے جہاں دین کے معاملے میں دن تو دن تھا ہی، یہاں رات بھی دن ہے الحمدللہ۔ مجھ سے قبل آپ ماشاءاللہ اپنی مادری زبان میں بھی، علاقائی زبان میں بھی، پنجابی زبان میں بھی اور تھوڑا جھنگوی لہجے میں بھی آپ کافی گفتگو سن چکے، اور میرے بعد بھی الحمدللہ ہماری جماعت کے بڑے جید علماء کرام، محترم شہین صاحب کا رخ زیبا بھی میں نے دیکھا، اور سیرتین شاہ صاحب کی بھی زیارت ہوئی، بڑے علماء کرام موجود ہیں۔ مجھے حکم ہے کہ دعوت اہل حدیث کے حوالے سے، مسلک اہل حدیث کے حوالے سے، منہج اہل حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، اور اس کے لیے مجھے آدھے سے پونے گھنٹے تک کی اجازت ہے۔ دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا، اور ہر دور میں ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن یہ منصب، یہ رتبہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا جو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ جتنے انبیاء بھی آپ سے پہلے آئے، اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے علاقے، اپنی بستی کو مخاطب کرتے رہے، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے اپنی قوم یا علاقے کو دعوت نہیں دی، آپ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور یہ اہل حدیث کا اعزاز ہے کہ وہ ہستی جس کے سر مبارک پر رسالت اور نبوت کا تاج اللہ نے رکھا، وہ ہستی ہماری امام ہے، پیشوا ہے، لیڈر ہے، قائد ہے، رہنما ہے۔ دیگر مذاہب میں، مسالک میں اور ہم میں جو بنیادی فرق ہے، وہ سب سے پہلا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو خاص طور پر امتیازی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بندگی میں اللہ رب العالمین صرف اسی کی بندگی ہو، وہی معبود برحق ہے، اور طریقہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا جائے۔ اور یہ بھی اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ ہم حدیث کے رشتے کو قرآن سے جدا نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کا رشتہ ہم جوڑے رکھتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی پسند کسی پر تھوپتے نہیں ہیں، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، ٹھیک ہے، پسند ہوتی رہے، لیکن وہ اپنی پسند یا ناپسند کو دوسروں پر تھوپنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں آپ کو مثال دوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک ذوق ہے، وہ ذوق یہ ہے کہ سارا دن
تلوار ہاتھ میں ہے اور یہی ایک جذبہ ہے، یا شہید ہو جاؤں یا کفار کو نیست و نابود کر دوں۔ گھوڑے پر سوار ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھی اور پھر نکل گئے، نماز پڑھی اور پھر نکل گئے۔ کبھی اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ درس نہیں لیا جو اصحاب صفہ لیا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ لیا کرتے تھے۔ یہ خالد بن ولید کا ذوق ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق اس کے مقابلے میں وہ یہ ذوق ہے کہ وہ سارا دن مسجد میں بیٹھے ہیں کہ آپ کچھ فرمائیں گے میں سنوں گا، آپ کچھ کہیں گے میں سنوں گا، آپ کچھ کریں گے میں دیکھوں گا، میں اسے یاد کروں گا، اور وہ احادیث کا ذخیرہ اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ انہوں نے کبھی تلوار اٹھائی ہو، لیکن کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ نے تو تلوار ہی نہیں اٹھائی لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور کبھی حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ خالد بن ولید ہمارے ساتھ کبھی پڑھنے نہیں بیٹھا لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ لیکن آج ایسا ہے، اگر کسی کو پڑھنے کا ذوق ہے اور وہ مسجد میں مدرسے میں بیٹھا پڑھا رہا ہے، ضربا ضربا ضربو، اس ایک نے مارا، دو نے مارا، سب نے مارا، ضرب تو ضربنا، میں نے مارا، ہم نے مارا، تو وہ جس کو تلوار کا ذوق ہے وہ کہتا ہے جھوٹ پڑھا رہے ہیں، مرنے مرانے کا کام تو ہم کرتے ہیں، انہوں نے تو کبھی چڑیا کا بچہ نہیں مارا، اور یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، ہم نے مارا، اس نے مارا، ان دو نے مارا، سب نے مارا۔ حتیٰ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ذوق کبھی صحابہ کرام پر زبردستی نہیں تھوپا۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، صحابی نے آپ کی دعوت کی، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا رکھا گیا، کھانے میں گوشت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ کس چیز کا سالن کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ذب کا گوشت۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ گو کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ سانڈا کیا، وہ بھی گو کی شکل کا ہوتا ہے لیکن جسامت میں تھوڑا سا اس سے چھوٹا ہوتا ہے، اور صحیح یہی دوسرا قول ہے، لیکن میں لفظ ذب ہی استعمال کرتا ہوں اس اختلاف سے بچنے کے لیے کہ عرض کیا گیا کہ یہ ذب کا گوشت، آپ نے وہ پلیٹ دوسری طرف سرکا دی، پرے کر دی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم کھا لو، میرے علاقے میں نہیں پائی جاتی اور ہمارے علاقے میں اسے نہیں کھایا جاتا، گویا میری طبیعت اسے نہیں چاہتی۔ اب آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو صحابہ کرام سے کہا آپ کھا لو، یہ نہیں کہا کہ میں تو اللہ کے رسول ہوں، جب مجھے پسند نہیں ہے تو تم کیوں پسند کرتے ہو؟ یہاں اپنی پسند دوسرے پر تھوپی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی امام صاحب کو کسی چیز سے کراہت آ گئی تو وہ اصطلاح بن گئی کہ یہ چیز مکروہ ہے، یہ طبیعت نہیں چاہتی، اس کو طبیعت نے پسند نہیں کیا، اس کی طرف طبیعت راغب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جوڑے نہیں رکھیں گے تب تک ہم دین کا فہم حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کہیں مجمل اجمالی بات کرتا ہے اختصار کے ساتھ، کہیں عمومی بات کرتا ہے، حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے، کہیں قرآن مقید متعین بات کرتا ہے، حدیث اس کو عام کر دیتی ہے، کہیں قرآن اجمال بیان کرتا ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید پڑھیے
کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز ہے کیا، اس میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، ایک رکعت میں قیام کتنے ہونے چاہیے، رکوع کتنے ہونے چاہیے، سجدے کتنے ہونے چاہیے، قیام میں کیا پڑھا جائے، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، قعدے میں کیا پڑھا جائے۔ قرآن مجید ان تفصیلات سے بحث نہیں کرتا، تو پھر ہم قرآن کے اس حکم پہ عمل کریں کیسے؟ رحمت عالم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حکم پر ایسے عمل کرو جیسے میں کرتا ہوں، مجھے دیکھو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، میری نماز کو دیکھو اور اپنی نماز ایسے بنا لو۔ قرآن مجید کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر جو ہے حج فرض ہے اللہ کے لیے، اور اس کو اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن اس حج کو ہم ادا کیسے کریں، عمرہ کو ادا کیسے کریں؟ احرام کس چیز کا نام ہے، کتنے کپڑوں کا نام ہے، میقات کس چیز کا نام ہے، احرام کہاں سے باندھیں، کہاں کھولیں، طواف کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، سعی کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، سعی کی شرائط کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ قرآن مجید خاموش، صرف یہ کہتا ہے بس حج کرو، عمرہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھو، مجھ سے سیکھو، جیسے میں کرتا ہوں ایسے کرو۔ اور قرآن مجید میں بعض باتیں بالکل متعین ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا پھیلا دیا، اس مقید چیز کو آپ نے تھوڑا سا اس میں وسعت پیدا کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان تجمعوا بین الاختین، یہ جو حرام رشتے اللہ نے بیان کیے کہ جن کے ساتھ نکاح آپ کا نہیں ہو سکتا، ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں قرآن کہتا ہے جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ایک شخص کی اگر بیوی زندہ ہے اس کے نکاح میں ہے تو وہ شخص اپنی بیوی کی بہن سے یعنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب قرآن مجید نے صرف اتنی بات کہی کہ ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں کر سکتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وسعت پیدا کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھوپھی اور بھتیجی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے، خالہ اور بھانجی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے، اور اسی حکم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وسعت پیدا کی۔ اسی طرح لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور اس میں کچھ نہ پڑھو۔ آپ نے اتنی صراحت کے ساتھ فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو، اذا جہرت، جب میں بلند پڑھ رہا ہوں، ترمذی کی روایت ہے جب میں اونچی آواز میں جہری قرات کر رہا ہوں میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اس حکم میں اللہ کے رسول نے وسعت پیدا فرما دی۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کتب علیکم الوصیۃ للوالدین والاقربین، تم پر وصیت فرض ہے، اور سب سے پہلا فرض جو ہے وہ والدین کے لیے وصیت کرنا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، کتب علیکم الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے سب سے پہلے وصیت والدین کے لیے کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک ایکسٹینشن لگا دی، آپ نے فرمایا لا وصیت لوارث، آپ نے فرمایا وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، نہ بیٹا باپ کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے جب وراثت کے حکامات دیے تو قرآن مجید نے یہ قید نہیں لگائی کہ اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اس کا وارث نہیں ہو سکتا، پوتا دادا کو قتل کر دے
اس کی وراثت سے، اس کے ترکے سے نہیں پا سکتا. بھتیجا چچا کو قتل کر دے، وہ اس کے ترکے سے نہیں پا سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطے مقرر کیے اور یہ پابندیاں لگائی. تو جب تک ہم حدیث کا رشتہ قرآن سے جوڑے نہیں رکھیں گے، تب تک نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ دین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی اصل روح کو ہم پا سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کی اس مقاصد کو پا سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان کہ میرے نبی کی زبان کی حیثیت کیا ہے، ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی. دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت آپ دیکھیے. دنیا کے جس بھی ذی وقار شخص، چاہے وہ پیغمبر ہو کوئی ہو، جب کوئی تاریخ لکھنے والا اس کی سیرت لکھتا ہے، تاریخ لکھتا ہے، تو اس کی ولادت سے اس کو شروع کرتا ہے، اس کی ولادت سے شروع کرتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا تو اس کی ولادت سے کیا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم. آپ اسے دودھ پلاتے رہیے، جب دشمن کی فوج کا ڈر ہو اسے دریا میں ڈال دیجئے، دریا برد کر دیجئے. لا تخافی ولا تحزنی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے، امید بھی رکھیے. اس بات کا غم نہ کیجئے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا بنے گا. آپ اس کی ماں ہیں، آپ کو بیٹے کی یاد تو آئے گی، لیکن ہم بھی تو رب ہیں. مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا تیرا کام، تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام. رب العالمین نے فرمایا ہم تمہیں لوٹائیں گے، ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے. آج تم ڈر ڈر کے دودھ پلاتی ہو، کل کو تم دشمن کی فوجوں کے پہرے میں دودھ پلاؤ گی. خرچ وہ دیں گے، بچہ تیرا پلے گا. پہرا وہ دیں گے، بچہ تیرا پلے گا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تو اس کی ولادت سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس کی ولادت سے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. محبوبم قرآن پاک میں کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کی حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ولادت سے وہ ویرانے میں بیٹھی ہے، شرقی جانب علیحدہ گھر والوں سے الگ بیٹھی ہے. حضرت جبریل ان کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں، جب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مریم علیہ السلام وہ شرم و حیا والی گھبرا جاتی ہیں. آخر نئی تہذیب کی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، جو ویرانے میں نوجوانوں کو دیکھ کر بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جایا کرتی ہیں. فرماتی ہے انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں تجھ سے پروردگار عالم کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں شرم و حیا کی کوئی بھی رمق باقی ہے، ایک رائی کے دانے برابر بھی تیرے دل میں شرم و حیا ہے تو مجھ سے دور ہو جا. حضرت جبریل نے اپنے بارے میں فوراً وضاحت فرمائی، انا رسول ربک، گھبرائیے نہیں، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں.
بشری شکل میں آیا ضرور ہوں لیکن انسان نہیں فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں لیا بالک غلامن زکیہ، اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنا دوں۔ یہ مریم علیہ السلام کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سخت بات تھی۔ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، قوم کے پاس کیا منہ لے کر کے جاؤں گی، قوم تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، تانا زنی کے نشتر چلائیں گے کہ کنواری ہو کر کے بغیر شادی کے تو نے گود بسا لی۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کے خیال کے بالکل عین مطابق قوم نے یہی کیا۔ جب بچے کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئی، پہلا تانا یہی دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا گل کھلایا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، تیری تو ماں بھی ایسی نہ تھی، تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تو نے یہ کیا کر لیا۔ مریم علیہ السلام نے عین آفاقی ہدایت کے مطابق، جیسا کہ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ تو نے منہ سے کچھ نہیں بولنا، فاشارت الیہ، گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو پنگوڑے میں لیٹا ہے، جھولے میں لیٹا ہے، ماں کی گود میں لیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب اتنے نہ سمجھ بچے سے ہم کیسے پوچھیں؟ کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، اے عیسیٰ، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تیرے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں مشکوک النسل نہیں، عبدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی ولادت سے۔ اب آئیے اہل حدیثوں کے امام کی طرف، کائنات کے امام کی طرف، امام الانبیاء کی طرف۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء جتنے بھی دنیا میں سچے پیغمبر تھے، جس میں قادیان جیسی بدبودار شخصیت موجود نہیں، سارے سچے پیغمبر سارے کے سارے عالم ارواح میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گویا آج رسالت کانفرنس قائم کر رکھی ہے، اور قرارداد اس رسالت کانفرنس میں رب العالمین نے پیش کی۔ کیا قرارداد پیش کی؟ فرمایا میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہارے سروں پر بھی رسالت اور نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا ایک آخری تاجدار آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، وہ ایسا تاجدار آئے گا جس کے لیے لازم ہوگا کہ تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ اور اس کی نصرت و تائید بھی کرو۔ پھر اس پر بس نہیں کی، یہ تو قرارداد سنا دی، اب قرارداد منظور کروائی۔ کیسے منظور کروائی؟ فرمایا قال اقررتم، جیسے آج علماء آپ سے کہتے ہیں کہ میں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ تم راضی ہو کہ نہیں، آپ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہو۔
اللہ رب العالمین نے انبیاء کے اجتماع میں اپنی قرارداد پیش کرنے کے بعد سوال کیا اقررتم، کیا تم نے اسے مان لیا، تسلیم کر لیا؟ ایسا تم کرو گے وہ آخری تاجدار جب آئے گا تمہاری کتابیں بند ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں ٹھپ ہو جائیں گی، اگرچہ وہ آسمان سے اترنے والی کتابیں ہیں، پھر صرف اسی پر نازل ہونے والی کتاب کھلے گی، تم بھی وہی پڑھو گے، اسی کی نصرت کرو گے، اسی کی تائید کرو گے۔ کیا تم نے یہ دو پیمان مان لیا؟ قرآن کہتا ہے سب نے کہا قالوا اقررنا، سب نے یک زباں ہو کر کے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ آج عالم ارواح میں یہ قرارداد پاس ہو گئی۔ اللہ نے انبیاء سے یہ بات منوائی کہ وہ آخری پیغمبر جب آئے گا پھر تمہاری نبوتیں، تمہاری رسالتیں، تمہاری کتابیں نہیں چمکیں گی، پھر وہ ایک ہی کتاب قرآن مجید، ایک ہی اس کا استاذ محمد الرسول اللہ، پھر صرف اسی کی اطاعت اور اسی کی فرما برداری ہوگی۔ رحمت عالم نے اس بات کی وضاحت خود یوں فرمائی، آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم سارے ان کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، میرے آنے کے بعد اس کی پیروی تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد جب گمراہی کا باعث بن سکتی ہے تو کسی امتی کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد ہدایت کا سبب کیسے بنے گی؟ سوچئے گا، تنہائی میں، خلوت میں، حتیٰ کہ رحمت عالم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام اللہ نے ماحی مٹانے والا بھی رکھا ہے، ایسا مٹانے والا الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِالْكُفْرَ، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کفر اور شرک کی خرابیاں، خرافات کو رب العالمین مٹاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ نے میرا نام حاشر بھی رکھا ہے، ایسا حاشر، ایسا اکٹھا کرنے والا، ایسا جمع کرنے والا، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ساری کی ساری کائنات کو رب العالمین میرے قدموں کے نشان پہ جمع کرے گا۔ میں قیادت کروں گا، میں لیڈر بن کے آگے آگے ہوں گا، جو قدموں کے نشان زمین پر میں چھوڑتا ہوا جاؤں گا، ساری کی ساری کائنات انہی قدموں کے نشانات پر چل کر میرے پیچھے میدان حشر میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اس وقت بھی تو آؤ گے، اس وقت بھی تو پیچھے آؤ گے، تو آج سے کیوں نہیں؟ آپ کے پیچھے چلنے کی عادت آج سے ڈال لیجئے، تاکہ اس دن کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی، ارے جنت میں جانا تم کتنا آسان سمجھتے ہو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حجا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانا چاہتے میرے آنے کے بعد، ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ میری سنت کے دروازے سے باہر کوئی راستہ انہیں نہ ملتا، وہ بھی میری سنت سے داخل ہوتے تو جنت میں جاتے۔ امام مالک فرماتے ہیں
السنت کسفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق. سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، چاہے وہ ان کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا اس جلسے کا مقصد یہ ہے آپ توحید اور سنت کی کشتی پر سوار ہو جائیں. اس کا اور کوئی مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے، آپ توحید اور سنت کی کشتی پر سوار ہو جائیں. اس کشتی پر سوار ہوئے بغیر آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہیں، عقیدے میں توحید نہیں ہے، شرک ہے، بدعت ہے، بیکار ہے. اور آپ کے عقیدے میں توحید ہے، شرک نہیں ہے، لیکن آپ کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک معیار رکھا ہے، وہ معیار اپنے پیغمبر کا نمونہ ہے، اپنے پیغمبر کا نمونہ ہے. ہمیں وہ نمونہ دیا ہے کہ اس نمونے کے مطابق تمہارا عمل ہوگا، اور یہی وہ دلیل ہے، یہی وہ حجت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے عورتوں نے اپنے بڑے بڑے زیادہ رقم والے مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے ایک فگر مقرر کیا کہ اس سے زیادہ اگر کسی نے مہر رکھا تو ہم اسے بیت المال میں جمع کر لیں گے. سب صحابہ نے سنا، کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، گویا سب راضی ہیں. آپ جب یہ اعلان کر کے باہر نکلے، مسجد سے باہر ایک بوڑھی خاتون دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے حضرت عمر کو روکا. بعض کہتے ہیں کہ یہ خاتون حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، واللہ اعلم. وہ بوڑھی خاتون حضرت عمر کو روکا اور انہوں نے کہا، اے عمر، آپ نے جو آج یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کے مہر زیادہ نہیں باندھو، اور ہم یہ فرض کر لیجئے جیسے 32 روپے 25 روپے جیسے دیہات کے مولویوں میں مشہور ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی مہر کتنا باندھیں، وہ جی شرعی مہر باندھ لو 32 روپے. اب یہ کس نے شرعی مقرر کیا ہے واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں کی شریعت ہے اور کب اسے شرعی کہا جانے لگا ہے. حضرت عمر نے 32 کا کوئی لفظ نہیں کہا. خاتون نے کہا کہ آپ نے مہر کو جو متعین کیا ہے کہ اس سے زیادہ نہ رکھیں، آپ کا یہ فیصلہ، آپ کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے. حضرت عمر نے کہا قرآن کے خلاف؟ میرا فتویٰ؟ ہاں جی، آپ کا فتویٰ قرآن کے خلاف. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم مہر میں اگر تم خزانہ بھی ایک ڈھیری بھی دے چکے ہو تو اس میں سے بھی کچھ واپس نہ کرو. تو اللہ تو ہمیں خزانے اور ڈھیریاں، ظاہر بات ہے وہ خزانہ 32 روپے کو تو کوئی بھی خزانہ نہیں کہتا. آپ کی جیب میں 1000 روپیہ بھی ہوگا تو اس کو بھی کوئی خزانہ نہیں کہتا. خزانے کا لفظ، ڈھیری کا لفظ، دولت کی ڈھیری بھی اگر مہر میں دی جا چکی ہے تو وہ بھی اس میں واپس لینے کی کوشش نہ کرو، اس میں سے بھی نہ لو، اسے دے دو، بس مہر اس کو بخش دو، دے دیا. تو اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر تلا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے. اب دیکھیے صحابہ کرام کیا عظیم مخلوق تھی. اب ایک ذاتی مسئلہ ہے، ایک ذاتی رائے ہے ان کی دانست میں جیسے آیا انہوں نے فتویٰ دے دیا. اس وقت یہ آیت ان کے ذہن میں نہیں تھی، اب ایک خاتون نے دے دی. آج کے مفتی کے سامنے اگر کوئی بچہ، اہل حدیث بچہ، کسی غیر اہل حدیث کے سامنے بخاری شریف اٹھا کر چلا جائے تو وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں تم نے صرف نحو پڑھی ہے؟ کہ جی نہیں. آپ نے مدرسے میں 8-9 سال لگائے ہیں؟ نہیں. آپ نے منطق پڑھی ہے؟ نہیں. تو پھر آپ یہ بخاری سمجھنے لگ گئے؟ بخاری تک کیسے پہنچ گیا؟ ہمیں 8-9 سال ہو گئے آج تک بخاری سمجھ میں نہیں آئی، اور تو 9 سال لگائے بغیر سمجھ بیٹھے اسے. تو یہ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا خاتون سے کہ تو نے 12 علم پڑھے ہیں، تو جو مجھ پہ اعتراض کر رہی ہے. قرآن کی یہ تفسیر بیان، جس طرح فرت نسیم ہاشمی پہ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ اس نے 12 علم پڑھے ہیں،
کہ جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے، 12 علم اس کو آتے ہیں، تبلیغی جماعت کو 12 علم آتے ہیں، 3 دن کا چلہ لگاتے، 3 دن کلمہ یاد کیا، کلمے کا مطلب یاد کیا، مبلغ بن گئے اور تبلیغ پہ نکل پڑتے ہیں۔ وہ تو پھر بھی 6 مہینے کا کورس کراتی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پورا پڑھاتی ہے۔ تو یہ اعتراض بلا وجہ، حضرت عمر نے اس خاتون پر یہ اعتراض نہیں کیا تو نے یہ پڑھا ہے، تو نے وہ پڑھا ہے، تو نہیں، آیت ذہن میں آ گئی، پتہ چل گیا کہ اس بڑھیا نے صحیح کہا ہے، فوراً واپس مسجد میں گئے، تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے، عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے۔ اپنا حکم واپس لیا اور اس بات کو ویسے رکھا جیسے قرآن مجید نے کہا تھا۔ اہل حدیث کی ایک ہی دعوت ہے، اپنی پسند ناپسند کو ویسے موڑ لو، ویسے بنا لو جیسے اللہ کا قرآن چاہتا ہے اور جیسے نبی کا فرمان چاہتا ہے۔ میں آخر میں بالکل ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر بڑے جید علماء کرام میرے بعد آنے والے ہیں اور آپ انشاءاللہ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک جگہ تھا اور اللہ نے آسمان سے 2 فرشتے اتارے، ایک فرشتہ آسمان کے درمیان آ کر کے معلق ہو گیا، دوسرا فرشتہ میرے پاس آ گیا۔ جو آسمان کے درمیان معلق ہوا اس نے اوپر سے ترازو گرایا، اس کا جو دستہ ہے، ہینڈل ہے، مٹھا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، پلڑے اس کے نیچے گرا دیے۔ نیچے والے فرشتے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھو۔ جب رکھا گیا اس نے دستہ پکڑ کر اس کو اٹھایا ترازو کو، تو دوسرا پلڑا تو فوراً اٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے کو جنبش بھی نہیں ہوئی۔ اب اوپر والے نے پھر کہا زنہ بعشر، فرمایا اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہ بمئۃ، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہ بألف، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ آپ یہ بتاتے ہوئے مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا وہ 1000 لوگوں پر مشتمل پلڑا جب اٹھا تو لوگ ایک دوسرے پر ایسے گرنے لگے۔ آپ یہ بتاتے بتاتے مسکرا دیے۔ اب زمین والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا، کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں تو تلواتا ہے۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر ساری کی ساری کائنات کے مقابلے میں بھی تولے گا پھر بھی رحمت عالم کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ شان رحمت عالم کی پسند ہے تو آ جائیے، ان صفوں میں داخل ہو جائیے، ان بورا نشینوں میں داخل ہو جائیے، ان چٹائی پر بیٹھنے والوں میں شامل ہو جائیے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد عربی کی شان در حقیقت اہل حدیث ہی جانتے ہیں، اہل حدیث ہی مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شکرا۔